بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ دوستوں، جس درگاہ شریف کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل پاک میں ایسے ولی کامل ہے کہ جن کے آستانے سے آنکھوں کی ہر طرح کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کی کیسی بھی تکلیف ہو، اگر کوئی عقیدت سے اس دربار میں آئے تو محروم نہیں جاتا۔ زیادہ تفصیلی معلومات کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ دوستوں، ان ولی کامل کا مبارک نام حضرت سید احمد ایدروسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کا لقب شہاب الدین عربی ہے۔ آپ صحیح النسب سادات حسینی ہیں اور امام زمانہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سیدنا شیخ شریف ایدروسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جو اپنے وقت کے بڑے اجلہ اولیاء کاملین میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کی پیدائش مبارک ہجری 949 میں حضر موت کے قصبہ تریم میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کے بعد آپ کے والد ماجد حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ حج سے فارغ ہو کر آپ کے والد دریا کے راستے گجرات کے سورت بندر پر تشریف لائے۔ وہ زمانہ سلطان محمود بیگڑا کا تھا۔ جب سلطان کو خبر ملی کہ اتنے زبردست عالم ربانی اور ولی کامل سورت تشریف لائے ہیں تو انہوں نے بڑی شان و شوکت سے آپ کا استقبال کیا اور بڑی عقیدت سے پیش آئے۔ سلطان نے حضرت شیخ شریف ایدروسی علیہ الرحمہ سے گزارش کی کہ آپ شہر احمد آباد میں قیام فرمائے اور اسے زینت بخشے۔ سلطان کی التجا پر آپ شہر احمد آباد تشریف لائے اور یہیں قیام فرمایا اور اپنے فیضان و کرم سے عوام کو خوب مالا مال کیا۔ اگر آپ حضرت کی مکمل سیرت کو جاننا چاہتے ہیں تو احمد آباد کی پلے لسٹ سے ان کی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ بہرحال حضرت شیخ شریف ایدروسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ نور نظر حضرت سید احمد ایدروسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد کی غیر موجودگی میں اپنی والدہ سے علم دین حاصل کیا اور ابتدائی کتابیں ان سے پڑھی۔ آپ کی والدہ کے بعد آپ مزید تعلیم کی خاطر اس دور کے بڑے بڑے علماء کی بارگاہ میں پہنچے اور علم دین حاصل کیا، جن میں حضرت سید عبد الرحمن بن شہاب الدین، حضرت شیخ احمد بن علوی اور حضرت شیخ احمد بن حسین الایدروس جیسے مائے ناز عالموں کا شمار ہوتا ہے۔ والد گرامی کو ملنے کی تڑپ اور ان سے نعمت ظاہری اور باطنی حاصل کرنے کی لگن آپ کو اپنے وطن تریم سے احمد آباد لائی۔ آپ تریم سے دریائی راستے روانہ ہوئے اور گجرات میں سورت بندر پر اترے اور وہاں سے احمد آباد تشریف لائے۔ والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے علم ظاہر و باطن دونوں حاصل کیے۔ کچھ مدت تک والد گرامی کی خدمت میں رہنے کا شرف پایا اور پھر اجازت لے کر واپس اپنے وطن تریم پہنچے۔ یہاں آ کر آپ حضرت علامہ عمر بن عبداللہ ایدروس اور حضرت علامہ احمد بن ایدروس علیہم الرحمہ جیسے بزرگوں کی صحبت میں رہے اور فیض حاصل کیا۔ آپ کا نکاح بھی حضرت علامہ احمد بن ایدروس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادی سے ہوا۔ تھوڑا عرصہ تریم میں ہی قیام کیا اور ایک بار پھر واپس اپنے والد مکرم کے پاس احمد آباد تشریف لے آئے۔ والد صاحب کی خدمت میں رہ کر سلوک کی منزلوں کو طے کیا اور کامل و اکمل بن گئے۔ والد گرامی سے ہی مرید ہوئے اور پھر جب والد گرامی نے علم ظاہری اور باطنی سے آپ کو تیار کر دیا تو آپ کو خلافت کی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ والد صاحب کے وصال شریف تک آپ احمد آباد ہی میں رہے۔ آپ کو عبادت الہی کا بہت شوق تھا۔ جوانی ہی سے آپ اپنا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں بسر کیا کرتے تھے۔ کئی بار وجدانی کیفیت آپ پر طاری رہتی۔ جب آپ پر کیف طاری ہوتا تو آپ اپنے حجرے کی چھت پر چڑھ جاتے اور عربی اور فارسی کے کلام پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ عربوں کے رواج کے مطابق آپ حمد و ثنا دف بجا کر کیا کرتے۔ کئی بار آپ قوالوں سے صوفیہ اعظام کے کلام سننے کی خواہش ظاہر کرتے۔ جب آپ کے سامنے صوفیہ کے کلام پڑھے جاتے تو آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی اور بے خود ہو جاتے۔ اپنے دف کو خود ہی زور زور سے بجاتے۔ کیف و مستی کے عالم میں کبھی کبھی اتنی زور سے دف بجاتے کہ دف پھٹ جایا کرتا۔ کبھی کبھار
خود اپنی روح کو مخاطب کر کے فارسی غزل کہا کرتے تھے۔ والد گرامی کے وصال کے بعد کچھ عرصہ احمد آباد میں رہے، پھر آپ شہر بھروچ میں تشریف لائے اور یہاں رہ کر آپ نے ہزاروں لوگوں کو فیض پہنچایا۔ آپ کو بارگاہ رب العالمین میں وہ مقام حاصل تھا کہ آپ جس کے لیے جو دعا فرماتے وہ قبول ہو جاتی، اسی لیے آپ سے کئی ایک لوگ فیضیاب ہوئے۔ آپ نے ان کی مشکلوں اور تکلیفوں سے نجات کے لیے دعا کی اور وہ قبول ہوئی اور آنے والے کو اپنی پریشانی کا حل مل گیا۔ لوگ آپ سے بہت خوش ہو کر لوٹتے۔ ہجری 1022 میں دریا کے راستے جب پورتگیز نے تیسری بار بھروچ پر لوٹ مار کرنے کے ارادے سے حملہ کیا تو لوگ بہت گھبرائے اور آپ کے پاس دعا کروانے کے ارادے سے پہنچے۔ اس وقت آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے اپنی فریاد سنائی، آپ نے بغور سنی لیکن خاموش رہے اور لیٹ گئے۔ لوگ اس انداز کو سمجھ نہ پائے اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ ہی دنوں میں بغیر کوئی خاص نقصان پہنچائے پورتگیزوں نے بھروچ کو چھوڑ دیا اور واپس چلے گئے۔ جیسا کہ پہلے بتایا کہ آپ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، اور اس لیے صرف عوام نہیں بلکہ بڑے عہدیدار اور عمرہ وغیرہ بھی آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتے اور دعا کے لیے عرضیاں کرتے۔ مغل بادشاہ جہانگیر کے دربار کے بڑے عمرہ میں سے قلی خان اور عبد الرحیم خان خانہ نے اپنی ترقی اور عہدے میں بڑھاوے کے لیے آپ سے دعا کروائی اور وہ کامیاب بھی ہوئے۔ بادشاہوں کی جانب سے آپ کو کچھ گاؤں نذرانے کے طور پر دیے گئے تھے، جس کی آمدنی سے خانقاہ کا خرچ چلا کرتا تھا۔ آپ کا ایک لنگر خانہ بھی تھا جس میں ہر دن 200 آدمی کھانا کھاتے تھے۔ آپ کا وصال پرملال 16 شعبان 1024 ہجری میں ہوا۔ آپ کا مزار پر انوار شہر بھروچ میں مشہور و معروف ہے۔ آپ کو شہنشاہ بھروچ اور قطب بھروچ بھی کہتے ہیں۔ آج بھی آپ کے مزار اقدس سے فیضان و کرم جاری ہے اور لوگ فیض پا رہے ہیں۔ آج بھی آپ کے مزار اقدس پر لوگ اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں اور عرضی لگاتے ہیں اور ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہے۔ مزار پاک سے کئی بیماروں نے شفا پائی، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوئی اور مصیبت زداؤں نے اپنی مصیبت سے چھٹکارا پایا، اور خاص طور پر آپ کے مزار شریف پر آنکھوں کی تکلیف اور بیماری والے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ کے مزار پاک سے ہر طرح کی آنکھوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہے، اور اگر عقیدت سچی ہو تو اندھوں کو آنکھیں بھی مل جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبد الوہاب بن فتح اللہ بھروچی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاذا قبرہ تریاق کے الفاظ سے آپ کے وصال کی تاریخ نکالی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ وہ قبر ہے جس سے مریض شفا پاتے ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ والوں کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، بس مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ حضرت سید احمد ایدروسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ شریف کا ایڈریس آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔